وادی ہنزا کی برف پوش چوٹیاں جہاں اپنے دامن میں پانی کا ذخیرہ سمیٹے ہوئے ہیں، وہیں ان کی آغوش میں کئی حادثے بھی پلتے رہتے ہیں جو کبھی سیلاب، کبھی لینڈ سلائیڈنگ یا پھر برفانی تودے گرنے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حادثے کا شکار وادی ہنزا کے ایک گاؤں عطا آباد کے لوگ ہوئے تھے جب 4 جنوری 2010 کی دوپہر 3 بجے ان پر آفت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ بڑے بڑے وہ درخت ہوا میں تھے، اس کے بعد جتنے بھی ملبے جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے، وہ بھی ملبے بھی ہوا پر تھا۔ میرے گھر سے 10 فیملی ممبرز اس میں جو نا ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ اس لیے فوت ہوا کہ ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے گاؤں کے لیے یہ ملبہ آگ سے گر کر اس طرف آ جائے گا۔ وہاں سے پہاڑ وہ نیچے سے اوپر سے آ کے نیچے گر گیا اور بہت سے لوگوں کو نیچے لے گئے۔ جتنے بھی گھر تھے اور بچے تھے سب ملبے نیچے چلے گئے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سینکڑوں فٹ اونچا یہ پہاڑ صرف 3 منٹ میں دریائے ہنزا میں آ گرا، جس کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کم از کم 19 افراد اس پہاڑ کے نیچے دب گئے، جن میں سے 6 کی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکیں۔ میرے دائیں طرف ایک پہاڑ ہے جس کا ایک بہت بڑا حصہ نیچے گرا اور اس نے دریائے ہنزا کے راستہ کو بلاک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک مصنوعی جھیل قائم ہو گئی اور اس جھیل کی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اس وقت کم از کم 400 فٹ بلند کیچڑ اور سخت پتھروں کا یہ ڈھیر دریائے ہنزا کے راستے میں حائل ہے۔ مصنوعی جھیل میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس سے وادی گوجال کے نشیبی علاقوں کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ مصنوعی جھیل کا پانی گوجال وادی کے گاؤں آئین آباد میں پہلے ہی داخل ہو چکا ہے، تاہم گاؤں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ آئین آباد کے لوگ اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ شاید ان گھروں میں کب واپس لوٹیں، اپنے مکانوں کی چھتیں بھی اتار کر ساتھ لے گئے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو حادثے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور ان کی مستقل بحالی کا انتظام کر لیا ہے۔ ابتدائی طور پر عطا آباد سے بے گھر ہونے والوں کو ہنزا میں قائم کردہ انجمن ہلال احمر کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کو کھانے کی اشیاء اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ لوگ ان کیمپس میں مقیم ہیں۔ ان محنت کش لوگوں کا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو جلد از جلد ایسے محفوظ مقامات پر آباد کیا جائے جہاں یہ اپنا آبائی پیشہ یعنی زراعت دوبارہ سے شروع کر سکیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ انہیں کب تک ان عارضی کیمپوں میں رہنا پڑے گا۔ کچھ ہی عرصے میں گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور دریائے ہنزا میں پانی کی مقدار میں تیزی سے اضافہ شروع ہو جائے گا، نتیجتاً مصنوعی جھیل میں پانی کی سطح بھی بلند ہوگی۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور چینی ماہرین نے مصنوعی جھیل میں پانی کے اخراج کے لیے کوششیں شروع کر رکھی ہیں، مگر مٹی کے اس پہاڑ میں سے پانی کے لیے راستہ بنانا انتہائی وقت طلب کام ہوگا۔ نہیں، 2 مہینے کے اندر تو بہت مشکل ہے، نہیں کھل سکتا ہے وہ۔ اس کے پیچھے جو گوجال کی آبادی جو کہ 25,000 ہے، وہ ٹوٹلی دوسرے علاقے کے دوسرے حصے سے کٹ کے رہ گئے ہیں۔ مگر متعلقہ حکام پر امید ہیں کہ پانی کے اخراج کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ We hope that within next مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں پانی کو راستہ دے دیا جائے گا۔ water reservoir ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کام کے پہلے مرحلے میں اس ڈھیر کے بالائی حصے میں کچھ 1000 کیوبک میٹر کھدائی کی جائے گی، جس میں 3-4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ زیادہ دشوار ہوگا کیونکہ تب تک مصنوعی جھیل میں پانی بھی زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور مٹی کے اس ڈھیر کے نیچے سخت پتھروں میں کھدائی بھی دشوار ہوگی۔ Building and Roads Department, they have been asked for construction of بلڈنگ اینڈ روڈز ڈپارٹمنٹ کو خچروں کا راستہ بنانے کی ہدایات کی جا چکی ہیں، ساتھ ہی ہم نے کشتیاں چلانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ for some sort of motor boats as well. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی گوجال کے علاقوں میں ادویات اور اشیاء خورد و نوش کی بروقت ترسیل بھی ضروری ہے، جس کے لیے ہیلی کاپٹرز اور کشتیاں ناکافی ہیں۔ گوجال کے علاقے ششکیت اور گلمیت کو آپس میں ملانے والا پل بھی پانی میں مکمل ڈوب چکا ہے۔ اس کے بعد بالائی علاقوں کا نشیبی علاقوں سے شاہراہ کراکرم کے ذریعے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق مصنوعی جھیل کی وجہ سے ماحول پر بھی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ اور اس کی مقدار پر بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ دریائے ہنزا کا پانی عطا آباد کے مقام پر رک چکا ہے، جو دریائے گلگت کے ذریعے دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ عمر دراز، ڈان نیوز، ہنزا۔